شدھی کی تحریک چلی کہ جی مسلمان نسل کو خصوصاً علی خصوص علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں جو میوات کا علاقہ ہے، میواتیوں کو آپ لوگوں نے شدھی کی تحریک چلائی کہ آپ لوگوں نے جو مسلم نوجوان ہے اس کو آپ نے ہندو کرنا ہے، اور 7 سمندر پار چل کر انگریز آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے مسلمان کی نسلوں کو بگاڑنا ہے۔ پھر یہاں سے مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوتے ہیں، مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں او ہندو، اگر تم نے ہماری نسلوں کو ہندو بنانا ہے تو ہم نے ہندوؤں کو مسلمان بنانا ہے، اور یہاں سے علماء در ڈال کر ہم وہاں پر پہنچے تھے جس طرح 1400 سال پہلے تمہاری نسلوں کو ہم نے مسلمان کیا تھا، اسی طرح آج کے دور کے اندر 15ویں صدی کے اندر، آج 15ویں صدی ہو، 16ویں صدی ہو یا 14ویں صدی ہو، ہم اس دور کے اندر بھی انشاءاللہ انگریز تیری نسلوں کو مسلمان کریں گے۔ انگریز تو ہوتا کون ہے جو ہماری نسلوں کو انگریز بنائے گا، ہماری نسلوں کو خراب کرے گا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 7 سمندر پار آ کر تیری نسلوں کو مسلمان کریں گے۔ تو تبلیغی جماعت نے گھر سے بسترے باندھے اور گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے نکل گئے کہ جا رہے ہیں، جا کر انگریز کی نسلوں کو مسلمان کریں گے۔ تو یہ وہ علماء کرام ہیں جنہوں نے کہا مسلمانوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بچہ جب بولنا سیکھ جائے، جب چلنا سیکھ جائے، جب دروازہ کھولنا سیکھ جائے، اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دینا، ہم آپ کے بچے کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے والا عالم بھی بنائیں گے، اور اسی طرح امت کا مقتدا اور محتدا مفتی بھی بنائیں گے۔ وہاں پر سرائکی بیٹھے تھے، سرائکیوں نے کہا علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بچے جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہوں گے، چلنے کے لائق ہوں گے، اٹھنے پھرنے کے قابل ہوں گے، ہم اپنے بچے علماء کرام تمہاری گودوں کے اندر ڈالیں گے۔ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت ہے۔ دین بلندیوں سے آیا ہے، رب ذوالجلال سے آیا ہے، رب ذوالجلال ہمارے بیٹے کو بھی بلندیاں دیں گے، رب ذوالجلال ماں باپ کو بھی بلندیاں دیں گے۔ صرف بلندیاں آخرت کے اندر نہیں ہوگی، جس طرح مولانا طاہر صاحب نے حدیث سنائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ علماء کرام ہمیں صرف دنیاوی درجات کی بلندی کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کہ صرف بسم اللہ لکھے ہوئے ٹکڑے کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ اٹھا کر صاف کرتے ہیں، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جو قرآن کا دامن پکڑے گا اللہ اس کو بلند کیوں نہیں کرے گا؟ یہاں پر سرائکیوں نے کہا علماء کرام انبیاء کرام کے وارثوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مدرسہ بنائیے، آپ درخت کے نیچے بیٹھ جائیے، آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھ جائیے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کو بھی قربان کرنے والے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ تو سرائکیوں تمہیں مبارک ہو، یقین جانیے جتنا سرائکی پٹی نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے اس طرح کسی نے قرآن پاک کی خدمت نہیں کی۔ اور یاد رکھنا جو علماء کرام کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھنا اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور جو علماء کرام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر آپ نے دیکھا اس کا وہ آخری لمحہ ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر نہیں رہتا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت رشتہ دار آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے اٹھا کر جا کر اس کو قبر کے اندر سلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ عالم سے آگے نکلتا ہے، وگرنہ جو عالم کے ساتھ نہیں چلتا، عالم کے ساتھ رولا ڈالتا ہے تو پھر آپ نے دیکھ لیا وہ اسمبلیوں کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ سپر پاور کیوں نہ ہو، اس کے باوجود وہ چل نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے علماء کرام کو شان دی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے آپ حضرات نے بچوں کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے تو آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ آپ کو میں کون ہوتا ہوں مبارکباد دینے والا؟ رب ذوالجلال آپ کو خود مبارک دیں گے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک کے لیے اس 4 دیواری کے اندر بھیجا، مسجد اور مدرسے کے اندر بھیجا، تو پھر سامعین محترم یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم
آپ جب قبر کے اندر جائیں گے قبر آپ کو کہے گی تیرا آنا مبارک ہو، فرشتے تمہیں ویلکم خوش آمدید کہیں گے، اور جب تم جاؤ گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگائیں گے، جب آپ جائیں گے رب ذوالجلال بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ رب ذوالجلال جس طرح صدیق اکبر کو فرمائیں گے صدیق تو نے دنیا کے اندر مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا تھا تو میں تجھ سے کیوں حساب کتاب لوں۔ اسی طرح جب آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، جب آپ جائیں گے رب ذوالجلال فرمائیں گے تو نے اپنے بیٹے کو پیسے کے لیے نہیں صرف میرے قرآن کے لیے وقف کیا تھا، تو آج اس کی شان یہ ہے کہ تو بھی شان کے ساتھ جنت کے اندر جا، تیرا بیٹا بھی شان کے ساتھ جنت کے اندر جائے۔ جب ایک عالم دین رب ذوالجلال کے سامنے جائے گا رب ذوالجلال فرمائیں گے عالم دین اس ٹیلے کے اوپر چڑھ جا، عالم دین ٹیلے کے اوپر چڑھ جائے گا، ٹیلے کے اوپر چڑھ کر ایسے نگاہ دور دراز تک جانے دے گا، اور رب ذوالجلال فرمائیں گے عالم دین اب دیکھ کون ایسا ہے جس نے تیرے ساتھ دنیا کے اندر حسن سلوک کیا تھا، تیرے ساتھ دنیا کے اندر کوئی احسان کیا تھا، آج تو اس کو اپنے پاس بلا لے اور اس کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر چلا جا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اولاد کو دیندار بنائے۔ یقین جانیے اگر ہماری اولاد دین کے ساتھ چمٹ گئی تو پھر یقین جانیے انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمارے گھر کے اندر بھی برکتیں اس طرح ڈال دیں گے جس طرح کی برکتیں اماں حلیمہ کے گھر کے اندر جا کر ڈیرا لا لیتی ہیں۔ آج ہمارے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ تو جس طرح اماں حلیمہ حضور کو اٹھاتی ہے تو برکتیں اور رحمتیں اماں حلیمہ کے گھر کے اندر ڈیرا ڈال لیتی ہیں، اسی طرح اگر ہم نے قرآن کا دامن پکڑ لیا اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اٹھا لیا تو پھر یاد رکھنا جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں انہوں نے ہمارے گھر کے اندر ڈیرے لگا لینے ہیں۔ اللہ رب العزت اس قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔